احباب، آج میں آپ کی صحت سے متعلق ایک ایسا مسئلہ کی نشاندہی کر رہا ہوں جس کا علاج آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ مسئلہ ہے معدہ کی خرابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آنا۔ بہت سے ایسے پڑھے لکھے ویل ڈیزگنیٹڈ اور سنجیدہ لوگ دیکھے گئے ہیں، جب وہ دوسروں سے مخاطب ہوتے ہیں یا وہ سانس لیتے ہیں تو ان کے منہ سے بو دوسروں تک پہنچتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ اس کی ایک اور بھی بڑی علامت ہے کہ ایسے لوگ جب پخانہ کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، تو پخانے کے وقت پخانے کی بہت شدید بدبو اور وہ واش روم سے دور تک جا رہی ہوتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ اس کے معدے سے بدبو آتی ہے یا نہیں آتی، تو ایک تو وہ اپنے پخانہ کو نوٹ کرے، اور دوسرا وہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو یا کسی بھی چیز کو منہ کے سامنے کر کے پھونک مارے گا تو ہوا اس کے ناک تک پہنچے گی واپس، جس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بو جو ہے وہ بری ہے یا اچھی ہے۔ اگر آپ کو ایسی بدبو کا سامنا ہے تو اس کے لیے کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنی خوراک، اپنے طرز زندگی کو نوٹ کریں، اس کو بہتر کریں۔ آپ 3-4 غلطیاں کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، آپ یا تو پراٹھا کھا رہے ہیں، یا پھر آپ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑی روٹی، مکھن اور دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، اور یا پھر آپ ہر سالن اور ہر سبزی میں فالتو دیسی گھی اور مکھن ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا کھاتے وقت آپ سالن میں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ تلی ہوئی چیزوں کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ بے ہنگم کھاتے ہیں، یعنی کھانا بھی کھایا، اس کے بعد کھیر بھی کھا لی، اس کے بعد سویٹ ڈشز اور کھا لی، کیک کھا لیا، بوتل پی لی، اس کے بعد آئس کریم کھا لی، پھر آپ نے چائے کے اوپر حلوہ بھی کھا لیا۔ تو تہ در تہ کھانا اور بے ہنگم اور بے ترتیب اور غیر منطقی طور پہ کھانا، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کھانا، یعنی بے ہنگم تو آپ کھا ہی رہے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے فضلے آپ کے معدے میں جمع رہتے ہیں، آپ کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، آپ اس کا پراپر حل نہیں کر رہے، تو وہ جو فضلے آپ کی آنتوں اور معدہ کے اندر رکے ہوئے ہیں، وہ فضلے تعفن پیدا کرتے ہیں، جو آپ کو آپ کی منہ سے بدبو کی شکل میں وہ خارج ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ جیسے ہی آگے بڑھتا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مستقل ڈکار آنے شروع ہو جائے، یا ہچکی کی شکل بن جائے، آپ مستقل گیس ٹربل، جہاں آپ بیٹھے آپ گیس کا مسئلہ آپ کو ہو جائے، گیس خارج ہونی شروع ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس مسئلہ سے نجات کے لیے کھانے کی ایک ترتیب بنائیں، اس ترتیب کے ساتھ کھائیں، اور کھانا بھوک رکھ کے کھائیں، اور واک کریں، اور گیس قبض نہ ہونے دیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے، اس بدبو سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔